جو ٹوٹ پھوٹ ہے تحریک انصاف کی، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اب سب ملبہ سمیٹنے کے اس میں ہے، لیکن کیا سمٹ پائے گا آپ کے خیال میں یا نہیں؟ شکریہ اسما بہن، آپ نے بہت اچھا ابتدائیہ دیا. اس میں آپ نے پوری اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے مختلف زاویوں کا احاطہ کیا. بہت سی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. ظاہری بات ہے 9 مئی کے جو انسیڈنٹس تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ تھے. ان انسیڈنٹس کے بعد پورے ملک میں یہ بات محسوس کی گئی کہ جو وینڈلزم ہوا، جو آسن ہوا، سیاسی احتجاج، تو ظاہری بات ہے آئین گارنٹی کرتا ہے ہر جماعت کا، ہر شہری کا ایک حق ہے، لیکن اس کو ایکسرسائز کرنے میں پی ٹی آئی نے تمام حدود و قیود جو تھیں وہ کراس کر لی. اور اس کے بعد پھر جو ریئیکشن آیا، اس ریئیکشن کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست بالکل ہی بدل کر رہ گئی. 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب مقبول لیڈر تھے پاکستان کے، اور ان کی جماعت کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ الیکشنز کے اندر ان کو ہرانا، ایک الیکٹورل ڈیفیٹ دینا، وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. لیکن 9 مئی کے بعد کے جو حالات ہیں، ان کی پوری الیکٹرل مشینری جو ہے، جو سیاسی جماعتیں جن کی بلبوتے پر کھڑی ہوتی ہیں، الیکشن لڑتی ہیں، وہ پریس کانفرنسز کر کے اپنی جان چھڑا کے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. تو اب آنے والے الیکشنز میں ایک چیز جو میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ کیا یہ محض اس بات کے اوپر ہے کہ جماعت پہ دباؤ ہے، یا جماعت جیسے بنائی گئی تھی اسی طرح سے وہ ریورس گیئر میں چلی گئی ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو جماعت جس طریقے سے بنائی گئی وہ کوئی ساؤنڈ آئیڈیالوجیکل فوٹنگز تو تھی نہیں. 2018 کا الیکشن اور 2013 کے بعد سے لے کے جو 18 تک کا جو پیریڈ تھا، اس میں ہم نے لوگوں کو پی ٹی آئی کی لانڈری کے اندر صاف شفاف ہوتے دیکھا. بہت سے لوگ جن کے اوپر الزامات تھے ان کو مختلف اداروں کی جانب سے کلین چٹس دی گئیں. ان کو ایک جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ نج کیا گیا پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے لیے. بڑے اتحاد بنے. جنوبی پنجاب محاذ ایک اتحاد تھا جس کو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ لگایا گیا. تو یہ ساری چیزیں تو ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور ساؤنڈ آئیڈیالوجیکل فوٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ ایک سیٹی یا ایک اشارے کے اوپر جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، وہی سیٹی جب دوبارہ بجی تو وہ واپس چل نکلے. لیکن اس ساری صورتحال میں ابھی آپ جو ابتدائیہ دے رہی تھیں، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی جو اسٹیٹمنٹ سنائی، اسما بہن میرا یہ خیال ہے، میرے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے، تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی بھرپور کوشش ہے کہ اس اسمبلی کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے. پی ڈی ایم کی یا صرف مولانا فضل الرحمان؟ پی ڈی ایم. اچھا، پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے، نہیں ہے، پی ایم ایل این اور شامل نہیں ہے. 2 بڑی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی، پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی خواہش ہے اور یہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ گفتگو کا آغاز بھی کیا ہے، اور کچھ سیاسی جماعتوں سے جو پی ڈی ایم میں نہیں ہے جب انہوں نے رابطہ کیا تو وہ جماعتیں بھی حیران ہوئیں، اور ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں کیا. لیکن میری اطلاعات کے مطابق، جس میں آپ کی سابقہ جماعت یعنی پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. جی، سب جماعتوں کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا. تو اب نہیں، آپ کی اطلاع درست ہے. تو یہ اب ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور ان حالات میں بھی یہ کوشش کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی بہت پہنچا ہے. عمران خان صاحب کی جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. قبولیت اس وقت، مستقبل کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے. تو ان حالات میں بھی ووٹر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک اس نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ نہیں چینج کی. اور اگر حکومت یہ قدم اٹھاتی ہے تو یہ ایک ان پاپولر فیصلہ ہوگا، ایک ان پاپولر حکومت کی جانب سے ایک مزید ان پاپولر فیصلہ ہوگا جس کو عوام پسند نہیں کرے. لیکن اتنے غیر معمولی حالات ہیں تو اس میں خاص کر کے معیشت کے، تو اس میں غیر معمولی واقعات تو ہو سکتے ہیں. غیر معمولی بہت سی چیزیں پہلے نہیں ہوئی تھی، اب ہوئی ہیں. جی، تو یہ ایکسٹینشن آف اسمبلی بھی پہلی دفعہ اگر ہو امکان موجود ہے اس بات، لیکن اٹس نان دا لیس اٹس ناٹ سم تھنگ آئیڈیل. اور پھر جو غیر معمولی حالات جو معیشت کے ہیں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اپنی نااہلی کی وجہ سے پیدا کیے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مفتاح صاحب کو اس وقت سے پہلے نہ جانے دیا جاتا اور جس طریقے سے وہ معیشت کو چلا رہے تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں اسموتھلی چل رہی تھی، تو آج ہم اس مقام پہ نہ کھڑے ہوتے. بالکل ایسے یہ وعدے وعید کیے گئے کہ جی ڈالر جو ہے وہ 180 پہ آ جائے گا، پیٹرول سستا ہو جائے گا، اور جب یہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حالات تو بالکل ہی مختلف ہیں. اچھا، اب